جہلم کینٹ پولیس چوکی جہلم میں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا دینا کا رہائشی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ڈی پی او جہلم کے حکم پر سب انسپکٹر اور ہیڈ کانسٹیبل پر قتل کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ کینٹ چوکی جہلم میں چوری کے شبہ میں ڈمیلی محلہ کوسرآباد دینا کا رہائشی ولید عرف مانی والظفر محمود کو تھانہ سٹی چوکی کینٹ انچارج سب انسپکٹر نوید افضل اور ہیڈ کانسٹیبل محمد تنویر نے غیر قانونی طور پر 11 دن سے حراست میں لے کر رکھا تھا اور دوران حراست جاں بحق ہو گیا۔ نوجوان ولید محمود کے بھائی طیب محمود نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے بتایا، میرا نام طیب ہے اور میرا چھوٹا بھائی ولید جو 3 تاریخ بروز جمعہ کو اپنے سیشن کورٹ جہلم گئے تھے ہم پیشگی بار، اس کا ایک کیس چل رہا تھا تو ادھر سے ہم پیشگی سے فارغ ہوئے ہیں تو ہم کینٹین پہ بیٹھ کے چائے پی ہے اور یہ پولیس والے ہماری کہیں ریکی کر رہے تھے، جس سے وہ ہم ادھر سے کینٹین سے فارغ ہوئے ہیں، ہم چائے پی کے تو باہر آئے ہیں، تو ادھر سے چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں نے سرائے عالمگیر جانا ہے تو آپ دینا چلے جاؤ، میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا۔ تو اس کے بعد بالکل وہ لاپتہ ہو گیا، اس کے موبائل فون بند ہو گئے ہیں، ہم 2-3 دن سے اسے ڈھونڈ رہے تھے تو وہ بالکل لاپتہ ہو گیا تھا۔ ہم دینا چوکی سے اطلاع کی ہے، انہوں نے بولا کہ جہلم کا واقعہ ہے، آپ جہلم جائیں سول لائن تھانہ میں نے جا کے ادھر ڈیتھ باڈی دیکھی ہے اس پہ تشدد کے نشانات تھے؟ جی سر، تشدد کے نشانات ہیں، یہ ان کے بیک سائڈوں پہ آئے تھے جدھر یہ گردے اور پھیپھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے بالکل نشانات واضح نظر آ رہے تھے اور سر کی چوٹ بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ جب آپ نے ڈیتھ باڈی ریسیو کی ہے، کیا آپ نے اس وقت پولیس سے کوئی ان چیزوں کے مطالبات، ان چیزوں کی بات کی ہے اس حوالے سے؟ نہیں سر، ادھر تو ہمیں کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آیا ہے، لیکن ابھی جب ہم نے غسل دیا ہے میت کو تو ادھر سے یہ نشانات ظاہر ہو رہے تھے، تو ہم نے ویڈیو بھی لی تھی، اس کی پکچر بھی بنائی ہے، تو اس کو تشدد ہوا تھا۔ جس طرح ڈی پی او نے اس پہ ایکشن لیا ہے، ایس ایچ او کو گرفتار بھی کر لیا، FIR ہو گیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا اقدام آ رہا ہے؟ جی سر، یہ اچھا اقدام ہے ان کے لیے اور ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ وہ جو سر سب انسپکٹر نوید، وہ ہم نے بہت اپروچ سے فون کروائے ہیں، MPA MNA کے فون گئے ہیں، وہ اس کو بالکل وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، وہ صرف ان کا ایک مطالبہ تھا کہ ہمیں پیسے دو بس، وہ اپنا بندہ لے جاؤ، یا ہم تفتیش کر رہے ہیں، ہمیں اور لڑکے پکڑ رہے ہیں، تو اس کی جگہ پہ ہمیں اور کوئی بندہ دے دو اور موٹر سائیکل یہ برآمد کروا دے تو آپ اپنا بندہ لے جاؤ۔ ہمیں ولید کی گرفتاری کی بیسک وجہ کیا تھی؟ سر، ولید کی گرفتاری کی کوئی ہمیں بیسک وجہ معلوم نہیں تھی، کیونکہ وہ پنڈی اب کام کر رہا تھا، کہیں افسر کے ساتھ وہ ڈرائیونگ کرتا تھا، ادھر سے وہ پیشگی کے لیے آیا تھا کچہری میں، اس نے ہاں جی 3 تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ 3 تاریخ کو ہمارا بھتیجا ولید جہلم پیشی پہ گیا ہوا تھا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اور بڑے بھائی کے ساتھ تاریخ سے جب فارغ ہوا ہے تو بھائی کو بولا ہے کہ آپ گھر چلے جاؤ، میں سرائے عالمگیر جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، تو وہ اس کا بھائی جو ہے وہ گھر کے لیے روانہ ہو گیا، وہ بائک پر سے ادھر سے سرائے عالمگیر کے لیے نکلا ہے، تو اس دن کے بعد غائب تھا۔ 3 تاریخ کا وہ غائب ہوا ہے، 4 5 کو 6 تک ہم نے اس کو مطلب ڈھونڈا ہے، اپنے طور پہ سرچ کیا لیکن نہیں ملا، پھر ہم نے 4 تاریخ کو جا کے جیل میں اس کے مطلب گمشدگی کی اطلاع کی ہے، رپورٹ درج کرائی ہے، باقاعدہ ہم نے درخواست دی ہے، جس میں وہ پولیس والوں نے ہمیں کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی جو درخواست ہے وہ سرائے عالمگیر میں بھی آن لائن کر دیں گے، انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد اس کا جواب دیا جائے گا۔ پھر ایک درخواست دینے کے 1 دن بعد اس کا بڑے بھائی کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا بھائی مطلب ولید جو ہے وہ کینٹ چوکی جہلم میں ہے۔ جب وہ طیب میرا بھتیجا اور ہمارے بھائی جب ادھر گئے ہیں، بات کرنے گئے ہیں، لیکن پولیس والوں نے کوئی مؤثر جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے اپنی بائک ادھر دیکھی ہے کھڑی تھی، جب اس نے کہا کہ یہ بائک میری ہے، اگر بائک ادھر ہے تو میرا بھائی کدھر ہے، تو پھر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ، کوئی معاملات طے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کل تک ویٹ کریں۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے 4 5 لڑکوں کو، اور بھی ہماری فیملی گئی تھے 2 3، انہوں کو بھی پکڑا تھا، ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیا انہیں، اور ولید کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پھر لاسٹ گزشتہ روز ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ آپ ہمیں 50,000 دیں، ہم آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ کو واپس دے دیں گے۔ 30,000 انہوں نے لے لیا تھا اور 20,000 تھا، جب وہ ولید ہمیں ہمارے حوالے کریں گے 20,000 پھر لیں گے، لیکن اچانک جب وہ اس کا بھائی گھر آیا، ہمیں تھانہ جہلم سے کال آئی ہے کہ آپ خود بھی آئیں اور آپ کے جو جنرل کونسلر ہیں سید مسکین شاہ صاحب ان کو ساتھ لے کے آئیں۔ پھر ہم سب لوگ جب ادھر گئے ہیں
تو پولیس والوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ اس کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ DHQ ہاسپٹل میں ہے۔ تو ہم نے ادھر جا کے پھر دیکھا ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن ہم نے رپورٹ درج کرائی ہے 3 تاریخ سے لے کر آج کل تک ہمیں پولیس والوں نے کوئی اس کی گمشدگی کی جو رپورٹ درج کرائی تھی، کوئی مؤثر جواب ہمیں نہیں دیا گیا، نہ ہم سے پوچھا گیا، نہ ہم سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کا بھتیجا غائب ہے۔ پھر ابھی جو ہے ہم نے جو بیانات دیے ہیں، رات کو FIR کٹ گیا، وہ جو پولیس کینٹ چوکی والے تھے ان کے خلاف نوید ہے، کوئی راجہ نوید ہے تفتیشی، اس کا میں نام سے واقف ہوں، ان کے خلاف FIR ہو گئی، اور DPO صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل میرٹ پہ کام ہوگا۔ ابھی ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں اور ان کے مطلب کام کا یا ان کے وار کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہماری اپنے وزراء سے، اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ اپنے اعلیٰ افسران کو اور یہ جو ہماری محافظ ہیں پولیس والوں کو یہ سبق دیا جائے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، نہ پہ ہم پر یہ گنڈا راج کریں، دہشت گردی کریں۔ اور انہوں نے انلیگل 12 دن اس کو رکھا ہوا تھا اپنی کسٹڈی میں۔ ہمارے بچے کی موت وہ کہتے ہیں کہ طبی موت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو 12 دن انہوں نے انلیگل کسٹڈی میں رکھا ہے اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ ہمیں DPO صاحب بتائیں، اگر ہمارا بندہ کوئی مجرم تھا، اس پہ کوئی FIR نہیں ہے، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو اس کا جواب تو ہمیں ان پولیس والوں نے ہی دینا ہے، یا DPO صاحب نے دینا ہے، یا جو ان کے اعلیٰ افسران ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہمیں بتائیں کہ جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے آپ کی نگرانی میں ہوا ہے یا پولیس نے خود کروایا؟ نہیں، میں ادھر نہیں تھا، ہمارے بھائی صاحب تھے، انہوں نے وہ جب بیانات وغیرہ دیے ہیں، FIR دی ہے، اس کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم ہوا ہے۔ ابھی اس کی رپورٹ آنی باقی ہے، اور پھر جو بھی کیس کی پروسیڈنگ ہے انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ کے بعد کریں گے۔ ایک اور چیز بتائیں، جب آپ نے غسل دلوایا ہے، جی، غسل دینے والوں نے کچھ بتایا کہ کچھ تشدد کے نشانات تھے اس کے جسم؟ ہاں جی، غسل دینے میں اس کا بھائی تھا، طیب تھا، وہی کہہ رہا ہے کہ تشدد کے نشانات ہیں باڈی پہ، اور باڈی کی پکچرز وغیرہ بھی شاید انہوں نے لے لی ہیں۔ ابھی ہم پر امید ہیں کہ جو ان کے افسران ہیں یا جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ مزید اپڈیٹ آپ کو اسی چینل سے ملتی رہیں گی۔ ہم بھی انصاف کے لیے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، باقی جو بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ ہمیں امید ہے اچھا اور بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر جیلم رانا طاہر الرحمان نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تھانہ سٹی چوکی کینٹ انچارج سب انسپیکٹر نوید افضل اور ہیڈ کانسٹیبل محمد تنویر کو فوری طور پر گرفتار کر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا، جبکہ باقی کینٹ چوکی کے پورے عملے سمیت 11 ملازمین جس میں سے 1 ASI، 2 حوالدار، 7 کانسٹیبل کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا اور نوجوان ولید کی پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا۔ سب انسپیکٹر نوید افضل اور ہیڈ کانسٹیبل محمد تنویر کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ جاں باغ ہونے والا نوجوان ولید محمود ایک بچی کا باپ تھا۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے پولیس کی باہری نفری بھی تعینات رہی۔ وزیر اعلیٰ اپیل کرنے آسانی بچے نے انصاف دیون، اتنی زیادتی نال ماریا نے، پیسے بھی لے نے، مار بھی چھوڑیا نے۔ 5 دن ہو گئے نے مینو مارن لگے نہ میرے تے ظلم کیتا، مینو راتی دیہڑی مار دینا، صبح نماز دے ٹائم تک کھڑ دین، پھر راتی واپس آن دین، مینو مار دین ڈاڈا۔ میرے چمت کو نہیں رہی ہوں۔